بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں قرآن پاک میں کیا فرمایا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 222 اور 223 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کا حکم معلوم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا عورتوں سے حالت حیض میں الگ رہو اور ان سے عمل زوجیت نہ کرو حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں، اور جب وہ مکمل پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں آؤ جہاں سے آنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہارے بیج ڈالنے کے لیے کھیتیاں ہیں، تو تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک عمل بھیجتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ یقین رکھو کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو بشارت دے دیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیات میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا تفسیر کچھ ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، کہ تم سے حیض کے بارے میں کہ لوگ جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھتے تھے کہ حیض کی حالت میں کیا عورت سے ہم بستری جائز ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ حیض کی حالت میں بالکل علیحدگی کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر یہ حلال ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد نہ فرماتے۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ حیض جو ہے وہ گندگی ہے، اور اگر 10 دن سے کم میں حیض بند ہو تو غسل کے یا بقدر غسل دیر سے، اور اگر 10 دن پر بند ہو تو فوراً صحبت کر سکتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ خوب پاک ہو جائے، یعنی غسل بھی کر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صحبت جو ہے تم اپنی بیوی سے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور تم جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ مطلب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس طرح عورت سے ہم بستری کرنے کا جائز طریقہ ہے، اس میں کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے مطلب جیسے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا ہے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، کہ یہی راستہ کھیتی ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کہ غلط طریقے سے جو ہے وہ ہم بستری نہ کریں، بالکل ٹھیک طریقے سے، جائز طریقے سے ہم بستری کریں، اور اسی طرح کریں جس طرح مطلب اولاد ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو کھیتیاں بنایا ہے مرد کے لیے، کہ مرد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے مرضی چاہو تم اپنی کھیتی میں بیج ڈالو تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نیک اور اولاد عطا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو۔ بھلے کا کام سے مراد یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم اپنی بیویوں میں مشغول ہو کر عبادات سے غافل ہو جاؤ، یا صحبت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو تاکہ اولاد نیک ہو۔ بغیر بسم اللہ کے صحبت میں شیطان شریک ہوتا ہے، کہ جو کام بسم اللہ کے بغیر پڑھا جائے تو اس میں تو لازمی طور پر شیطان کی شرکت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ صحبت سے پہلے جو اپنے کام نیک ہیں وہ کر لیا کرو، مطلب بسم اللہ پڑھ لیا کرو، یا تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یہ کام شروع کیا ہو، تاکہ جو اس سے تمہاری ہم بستری سے یا صحبت سے بیوی کے ساتھ تمہاری اولاد ہو، وہ اللہ تعالیٰ اس اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنا دیں۔ مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ وہ پردہ کیا کریں، اور اپنی صاحبزادیوں سے، حضور کی صاحبزادیاں جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 8 صاحبزادیاں تھیں، 4 حقیقی یعنی کہ بی بی خدیجہ کی شکم میں سے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ابو العاص کے نکاح میں تھیں، حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آگے پیچھے تھیں، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں تھیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں جو ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وفات پا گئی تھیں، سوائے فاطمۃ الزہرا کے۔ اور جو 4 جو ہے صاحبزادیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستیلی صاحبزادیاں تھیں، برا، سلمہ، امرہ، درا، جو کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مسلمان کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ یہ کیا ہے کہ یعنی جب ضرورت کے وقت گھر سے نکلیں، یہ نہیں کہ بغیر ضرورت کے پھرتی رہیں آوارہ ہو کر، یہ بات نہیں فرمایا گیا کہ جب ضرورتاً گھر سے نکلنا پڑے تو دوپٹے کے علاوہ چادر سے جو ہے نا، کسی بڑی چادر سے اپنے منہ لپیٹ لیا کریں،
تاکہ وہ جو ہے وہ پردہ کریں. پردے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے. اگر کوئی نہیں کرتا، کوئی عذر ڈھونڈتا ہے یا کوئی بہانے بناتا ہے تو وہ تو اپنے سے انہوں نے باتیں بنانی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم قرآن مجید میں فرما دیا ہے. آیت ہے وہ سورۃ نور، قرآن مجید کی سورۃ نور جو ہے اس کی آیت نمبر 31 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہو جائے، اور وہ دوپٹے اپنے گرے بانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ دادا پر یا شوہروں کے باپ دادا پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا اپنے دین کی عورتوں پر یا اپنی کنیزوں پر جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں یا نوکر پر بشرطیکہ شہوت والے مرد نہ ہوں، یا ان بچوں پر جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کا چھپا ہوا بناؤ سنگھار جانا جائے. اور اے مسلمانوں، اللہ کی طرف توبہ کرو سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. سورۃ نور کی آیت نمبر 31 قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ مسلمان عورتوں کو حکم دے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے نکلیں، تاکہ اگر ان کو وہ پردہ کر لیں کہ ان کو کوئی نہ دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم بھی غیر محرموں کو نہ دیکھو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ایک صحابی جو نبینہ تھے جب گھر میں کسی کام سے تشریف لاتے تھے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ نبینہ ہے، میں ان سے پردہ نہ بھی کروں تو کوئی بات نہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عائشہ، وہ نبینہ ہے لیکن تم تو نبینہ نہیں. اسی طرح نبینہ جو غیر محرم ہے ان سے بھی پردہ جو ہے وہ لازمی کرنا ہے، کہ اپنی بھی آنکھوں کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حفاظت کرو. اگر غیر محرموں سے تم پردہ کرتی ہو تو اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرو کہ غیر محرموں کو تم بھی نہ دیکھو، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، یعنی کہ اپنی زنا وغیرہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بچیں، شرم و حیا کی پارسائی کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں. اللہ تعالیٰ فرما سنگھار مطلب جو میک اپ کر کے اور جو بن سور کے گھر سے نکلتی ہیں وہ منع اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ پردے میں جہاں جائیں اور اپنے محرموں کو دکھا سکتی ہیں، لیکن غیر محرموں کے پاس جو آپ اس طرح بناؤ سنگار کر کے نہ جائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہو جائے. مگر مثلا اس کا یہ ہے کہ مطلب اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے تو کیا وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ اگر نہ بھی ڈھانپے تو اس کو نماز پڑھ سکتی ہے، اور اس کے جو وہ اپنے ہاتھوں کو بھی ظاہر کر سکتی ہے، کلائیوں سے جو نیچے ہیں وہ اپنے ہاتھ بھی ظاہر کر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جتنا خود ہی ظاہر ہو جائے. اگر نماز کی حالت میں اگر غیر محرم کی نظر تمہارے چہرے پر یا تمہارے ہاتھوں پر پڑ جاتی ہے تو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ دوپٹے اپنے گرے بانوں میں ڈالے رہیں اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں پردہ کریں اور دوپٹے جو ہیں وہ اپنے خود کو لپیٹے رہیں. دوپٹے اتنے چھوٹے نہ ہوں کہ جس سے جسم کا ہر حصہ نظر آئے، اور نہ ہی اتنے باریک ہوں کہ جسم کے جو اعضاء ہیں وہ ظاہر ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنا سنگار ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ دادا پر، مطلب اپنے جو باپ دادا ہیں یا شوہر ہیں یا شوہروں کے باپ دادا، مطلب جو سسر ہیں یا سسر کے بھی جو والد ہیں، یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر. شوہروں کے بیٹوں سے مطلب یہ ہے کہ جیسے ستیلا بیٹا ہو، شوہر کی کوئی اور شادی ہوئی ہو اور اس کا بیٹا ہو، اس سے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے محرم قرار دیے ہیں. یا اپنے بھائیوں پر یا بھتیجوں پر یا بھانجوں پر. ان سب مردوں سے وہ سب مرد محرموں میں آتے ہیں جو کہ جن سے نکاح جو ہے وہ جائز نہیں، یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزوں پر، یعنی کہ دین کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ہندو یا کافر جو عورتیں ہیں ان سے بھی پردہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم فرمایا ہے. یا اپنی کنیزوں پر جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں، اپنی کنیزوں پر، لونڈیوں پر، یعنی کہ جو پہلے تو یہ تھا کہ مطلب لونڈیاں رکھی ہوتی، کنیزیں رکھی ہوتی تھیں، ان سے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ پردہ جو ہے وہ نہیں جائز، کیونکہ لونڈیاں جو ہیں وہ بے پردہ چہرہ کھلے باہر نکل جاتی تھیں. منافقین لونڈیوں کو چھیڑا کرتے تھے، لہٰذا حکم دیا گیا کہ آزاد عورتیں خود کو ممتاز کر کے نکلیں. اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو مرد کی طرح اور مرد کو عورت کی طرح وضع قطع کر رکھنا حرام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لونڈی کو سزا دی تھی جو آزاد عورتوں کی طرح برقع اوڑھ کر نکلتی تھی. یہ معلوم ہوا کہ لونڈی پر پردہ لازم نہیں، جو مطلب لونڈیاں کنیزیں رکھی ہوتی تھیں ان پر پردہ جو لازم نہیں تھا. مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پردہ کریں. یا
وہ نوکر بشرطیکہ شہوت والے مرد نہ ہوں، مطلب جو بوڑھے ہو گئے ہوں، جو ضعیف ہوں، جن کا مطلب جن کا اس طرف دھیان نہ ہو، جو بہت زیادہ ضعیف ہو گئے ہوں نا، ان سے بھی پردہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ضروری نہیں، یا ان بچوں پر جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، یعنی وہ بچے جو کہ ابھی نابالغ ہیں، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، جو بالغ بچے ہو گئے ہیں، خواہ وہ چھوٹے آپ کو بچے ہی لگتے ہیں لیکن وہ بالغ ہیں، تو ان سے بھی پردہ جو ہے وہ فرض ہے۔ اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کا چھپا ہوا بناؤ سنگھار جانا جائے، یعنی کہ اچھل کر چلنے سے اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے کہ آرام سکون سے تم لوگ زمین پر چلو تاکہ تمہارا جو جسم کے جو اعضاء ہیں وہ ظاہر نہ ہوں۔ اور اے مسلمانوں، اللہ کی طرف توبہ کرو، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس امید پر رہو کہ تم لوگ جو ہے کامیاب ہو جاؤ، تم لوگ جنت کے حقدار بن جاؤ، اور تم لوگ توبہ کرتے رہو، اور جن باتوں کا میں نے حکم دیا ہے وہ کام کرو، اور جن سے منع کیا ہے ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ تو آج کی میری ویڈیو میں نے آپ کو آیات جو ہیں وہ بتائی ہیں قرآن مجید کی، اور ان کا ترجمہ بتایا ہے میں نے آپ کو، اور ان کا مطلب سمجھایا ہے آپ کو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حیض کے بارے میں عورتوں کو کیا حکم دیا ہے، اور پردے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات دیے ہیں، اور کن مطلب کون ہمارے محرم ہیں اور کون نامحرم ہیں۔ محرموں سے پردہ جو ہے وہ لازم نہیں، لیکن نامحرموں سے پردہ جو ہے وہ جائز ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہجرہ، جو بدکار ہجرہ اور خسی وغیرہ جو ہیں ان سے بھی پردہ جو ہے وہ لازمی کرنا چاہیے، وہ بھی ہمارے لیے غیر محرم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پردہ کرنے کی، اور جو قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھنے کی، سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔